جی. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری یہاں پہ نیا باب قائم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان کا نفلی قیام. رمضان کا تطوع کا معنی کیا ہے؟ نفلی. ایک ہوتا ہے فرض، آپ کو پتہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہے نفلی چیز. تو تطوع قیام رمضان، رمضان کا نفلی قیام جو ہے یہ ایمان میں سے ہے. امام بخاری یہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ صرف فرائض ہی نہیں بلکہ نوافل جو عمل ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں. یعنی کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، ایسے ہی ہے؟ 4 رکعتیں فرض نہیں ہیں؟ سنتوں کا معاملہ بعد میں 4 رکعتیں جو آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ فرض ہیں، ایسے ہی ہے؟ تو وہ بھی ایمان میں سے ہیں، اور جو 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ایمان میں سے ہیں، حالانکہ وہ نفل ہیں. سنتیں فرض ہوتی ہیں کہ نفل ہوتی ہیں؟ سنتیں جو ہیں یہ نفل عبادت کا حصہ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سنت نوافل کا وہ حصہ ہے جس کی اہمیت عام نوافل کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ایسے ہی رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، روزے فرض ہیں کہ نفل ہیں؟ تو یہ فرض ہے نا رمضان کے، تو وہ ایمان کا حصہ ہوئے. تو ایسے ہی رمضان میں جو رات کو آپ تراویح پڑھتے ہیں وہ فرض ہے کہ نفل ہے؟ تو وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. رمضان میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. رمضان میں جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو صرف فرائض ہی نہیں بلکہ نوافل بھی ایمان کا حصہ ہیں. تو اعمال ایمان کا حصہ ہیں، فرائض کی طرح نوافل بھی. اس کے بعد امام بخاری سند بیان کرتے ہیں اور پھر حدیث بیان کریں گے. کہتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے اسماعیل نے. اچھا جی، یہ کون سے اسماعیل ہیں جی؟ یہ اسماعیل بن ابی اویس ہیں المدنی، اسماعیل بن ابی اویس المدنی، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں اور امام مالک کے داماد بھی ہیں. امام مالک کے بھانجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور امام مالک کے شاگرد بھی ہیں. کیسے پتہ چلا ان کے شاگرد ہیں؟ آگے دیکھ لیں. قال حدثنی مالک، اسماعیل کہہ رہے ہیں ہمیں حدیث کس نے بیان کی؟ امام مالک نے بیان کی. اور جب امام مالک کا لفظ آیا تو اس سے یہ سمجھ لگی کہ اسماعیل کون سے ہیں، ورنہ تو اسماعیل کئی ہیں. لیکن وہ اسماعیل جیسے امام بخاری بیان کریں اور وہ آگے امام مالک سے روایت کر رہا ہو، یہ اسماعیل کون سے ہیں؟ اسماعیل بن ابی اویس، اسماعیل بن ابی اویس المدنی. تو وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی مالک نے، یعنی کہ امام مالک بن انس، ان کے ماموں. کس کے ماموں؟ اسماعیل کے. اور امام مالک کیسے روایت کر رہے ہیں؟ عن ابن شہاب، امام ابن شہاب الزہری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، بہت بڑے امام ہیں. اور وہ کیسے روایت کر رہے ہیں جی؟ حمید بن عبد الرحمن بن عوف، بہت اچھے، حمید بن عبد الرحمن بن عوف القرشی المدنی الزہری. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن ابی ہریرہ. اچھا، اس حدیث کو بیان کرنے والے سارے کے سارے کون ہیں؟ مدنی. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے سارے کے سارے کون ہیں؟ دیکھیں، اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے نا. پاکستان اور انڈیا کے نوجوان جو ہیں ان کا آج کل شوق کیا ہے جی؟ یہ جاننا کہ کس کھلاڑی نے کتنے رنز بنائے ہیں، کس کھلاڑی کی ٹوٹل کتنی وکٹیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے نا.
اور محدثین کا شوق کیا ہے یہ، کس حدیث کو بیان کرنے والے سب مدنی ہیں، کس حدیث کو بیان کرنے والے سب شامی ہیں، کس حدیث کو بیان کرنے والے سب مصری ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے ریکارڈز ہیں. ادھر دیکھیے ان کی صبح و شام حدیث کے ساتھ گزرتی ہے. تو یہ اس حدیث کو بیان کرنے میں سب مدنی ہیں اور عام مدنی نہیں ہیں، سب کے سب امام ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ امام ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. امام مالک کو دیکھنے، ابن شہاب کو دیکھنے، حمید بن عبد الرحمن کو دیکھنے. حمید بن عبد الرحمن کون ہے؟ تابعی ہیں. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ والے جو صحابی ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں. اور آگے ابو ہریرہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث پہلے نہیں گزری؟ ہاں دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. کچھ بھائی پہچان گئے، فرق پہچان گئے کہ پہلی تھا کہ جو شب قدر کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ شب قدر نہیں کیا، من قام، جو رمضان کا قیام کرے. رمضان کے قیام میں سب سے پہلے کیا چیز داخل ہوگی؟ تراویح کی نماز. من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے یعنی کہ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز. تراویح تہجد کی نماز ایک ہے کہ الگ الگ نمازیں ہیں؟ یہ ایک نماز کے دو نہیں بلکہ کئی نام ہیں. ایسے ہی نا، رمضان کا قیام کہہ لیں، تہجد کی نماز کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، رات کے نوافل کہہ لیں، رات کا قیام کہہ لیں. یہ ایک نماز کے کئی نام ہیں، یہ دو مختلف نمازیں نہیں ہیں. تراویح اور قیام ایک نماز کے دو نام ہیں. اور بھائی کہہ رہے ہیں کتنی رکھتے ہیں، تو افضل تعداد ان کی کتنی رکھتے ہیں؟ 11. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ رمضان کیا پورا سال، رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے. 8 نفل 3 وتر. حالانکہ وتر بھی نفل ہی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ وتر بھی کیا ہے؟ نفل ہیں. لیکن ذرا ان کی الگ سے شناخت ہے، اس لیے ان کا الگ نام لے رہا ہوں. اور ان کی اہمیت ویسے بھی باقی نوافل سے زیادہ ہے. تو 8 نفل اور 3 وتر، 11 رکعتیں، یہی افضل اور مسنون تعداد ہے. ویسے کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے لیکن افضل تعداد بہرحال 11 ہی ہے. سعودی عرب کے مفتیان اعظام شیخ ابن باز وغیرہ، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ رہا ہے، ان کے لکھے ہوئے فتوے اب بھی موجود ہیں کہ افضل تعداد جو ہے وہ 11 رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے ایمانن، کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حدیث اور باب کا تعلق قائم ہو گیا آپس میں کہ باب تطوع قیام رمضان، رمضان کا نفلی قیام جو ہے یہ کس میں سے ہے؟ ایمان میں سے ہے.